حمایت ہے. جب جس گورنمنٹ کے آپ حصہ ہے وہ جو بھی کچھ کرتی ہے تو آپ اس کے باقاعدہ حصہ ہے. یہ بلوچستان کے سرزمین میں جو کچھ خون بہایا گیا یہ اس کے بھی شریک ہے, یہ قتل میں شریک ہے. بلوچستانیوں کے بلوچوں کے قاتل ہے, یہ پختونوں کے قاتل ہے, یہ عالم اسلام کے قاتل ہے, یہ مجاہدین کے قاتل ہے. ہم برملا کہتے ہیں, ہر جگہ پہ ہر میدان پہ کہتے ہیں. اگر کسی کو شک ہے تو یہ حقائق ان کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں. یہ نہ مسلمانوں کو بھی فروخت کر دیا, شہداء کو بھی فروخت کر دیا, مفتی محمود کی لاش کو بھی فروخت کر دیا, شیخ الہند کی تاریخ کو بھی فروخت کر دیا, دیوبندیت کو بھی فروخت کر دیا. یہ صرف اور صرف چند سیکولر تین قسم کے مولوی ہیں صرف اسلام کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں, اور اس قسم کے مولوی سے بچانا اور اس سے بچنا, دور جانا, یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, امر ہے. العلماء امناء الرسل ما لم يخالف السلطان ولم يدخلوا في الدنيا اذا خالطوهم ودخلوا في الدنيا فقد خالوا الرسل. علماء انبیاء کے وارث ہیں اور امین ہیں. جب تک وہ دربار میں نہ جائیں, درباری نہ بن جائیں, ظالم اور جابر حکمران کے ہاتھ نہ ملائیں, ان کے ساتھ حکومت میں, حکومتی وسائل میں, حکومتی عیاشیوں میں شریک نہ ہو جائیں, اس وقت تک امین ہے. اگر وہ دنیا پرست بن گئے, وہ حکومت پرست بن گئے, عہدہ پرست بن گئے, ہر ظالم جابر حکمران کے ساتھ ہو گئے تو فقط خان و رسول. ان علماء نے انبیاء کی خیانت کی. اللہ کے رسول ہمیں یہ ہدایت اور حکم دیتا ہے کہ تم نے پھر کیا کرنا ہے, فاحذروہم, ان سے بچو, فاعتزلوہم, ان سے الگ ہو جاؤ. اس ہدایتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے براءت کا اعلان کر دیا کہ ان کے قتل سے, ان کی بدکاریوں سے, ان کی بدعملیوں سے کہیں ہماری شامت نہ آ جائے, ہم اللہ کے قہر و غضب کے تلے دب نہ جائے. اس سے ہم نے ان سے بغاوت کر دی. ان کی گاڑی سڑک سے اتر گئی, وہ دڑ سے چلے گئی, وہ کھائیوں میں چلے گئی, وہ گاڑی تباہ ہو گئی, وہ کشتی تباہ ہو گئی. اس سے ہم نے پہلے سے انتظام کر لیا کہ ہم تو بھی ڈوب جائیں گے. ہم کشتی سے اتر گئے. چند مفاد پرستوں کے, چوروں کے مفاد پرستوں کا ٹولہ ان کے پاس رہ گیا ہے. الحمدللہ پوری جماعت ہمارے ساتھ ہے. پوری صاحب نے مختصر سا خاصا آپ کے سامنے پیش کر دیا. بلوچستان تو بلوچستان ہے, اب تو صوبہ سرحد کے سیلاب بھی اور اس کے سیلاب کے رخ بھی اس طرف ہو رہا ہے. پھر وہ بھی سب کے سب انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے, سنیں گے کہ سب کے سب اس طرف میں کھڑے ہو جائیں گے. جب مفاد پرستوں کو ہم بگائیں گے, ہم گروپ نہیں, ہم جمعیت علماء اسلام ہے. یہ لفظ زیادتی تو دوسروں نے ہمارے ساتھ لگا دیا. اصل جمعیت علماء اسلام یہی ہے, وہ چند مفاد پرستوں کا ایک ٹول ہے. جاس کے طرح انشاءاللہ ہم اس سیلاب کے ذریعے سے ان کو بہا کے لے جائیں گے. پھر ان کا پتہ اثر بھی نہیں چلے گا کہ کہاں دفن ہو گئے. پھر تاریخ کے عبرتناک نشان بن جائیں گے مستقبل کے لیے. کہ اسلام کو بیچنے والے اور اسلام دیوبند کو بیچنے والے, شہداء کو بیچنے والے, شہداء کے خون سے غداری کرنے والے, اپنے ملک سے غداری کرنے والے, پھر ان کا انجام یہ ہوگا. اللہ ان کے انجام سے ہمیں بچائے. لہذا آپ سب حضرات سے میں انتہائی درد مندانہ اور ترکیدانہ اپیل کرتا ہوں کہ جاؤ گلی گلی میں, گھر گھر میں جاؤ, نوجوانوں کو اٹھاؤ, اللہ کے نزدیک کے دعوت لے کر اس پوری زمین میں بیٹھ جاؤ, اور خصوصاً 28 تاریخ کے لیے نوجوانوں کو لاؤ, مسلمانوں کو لاؤ, ایک قوم پرستی کے عذاب سے ان کو بچاؤ, یہودیت کے لیے غار سے ان کو بچاؤ, مفاد پرستوں کے دجل اور فریب سے ان ملت اسلامیہ کو, چاہے بلوچ ہے, چاہے پٹھان ہے, چاہے سندھی ہے, یہ ان چند مفاد پرستوں نے پورے ملک کو یہ عمل
کچھ نوجوانوں کو ہم اپیل کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، یہ ہے نجات کا راستہ، بلوچستان کو آزاد کرو گے، کہاں لے جاؤ گے؟ ایک آقا سے نجات پاؤ گے، دوسرے آقا کے ساتھ غلامی کرنی پڑے گی۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ وہ اپنے مقاصد کے لیے کبھی ہم سے لڑا ہے، وہ کبھی آزادی نہیں دیں گے۔ محمد نے بھی روس کے ایجنٹ بن کر افغانستان کو آزادی نہیں دی، افغانستان کو خون کی نسیاں دی، اور اس کے ساتھی سرجیز اللہ امین ببرک اور ڈاکٹر نجیب نے افغانستان کو آزاد نہیں کیا، ایک کرب و درد میں، ایک دائمی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ بلوچستان کو اس طرح آزادی نہیں دے سکتے۔ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، جس غدار ہے، فوج کی شکل میں، کچھ سیاستدانوں کی شکل میں، کچھ درباری پیروں کی شکل میں، کچھ درباری ملاؤں کی شکل میں اس ٹولے سے اپنے گھر کو آزاد کر دیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں سے جائیں گے؟ وہ تو ہمارے تباہی کا راستہ ہے۔ لہٰذا یہ آزادی کے نعرہ چھوڑو، ہم ہمدردی سے درد دل سے آپ کو اپیل کرتے ہیں، جاؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، انشاءاللہ پھر بلوچستان بھی آزاد ہوگا، پھر پاکستان بھی آزاد ہوگا۔ اگر ہم اس آقا کے، اس خبیث کی سرپرستی ہمیں قبول و منظور نہیں، اس اخبث کے بھی ہمیں سرپرستی قبول نہیں، یہود و نصارہ کی بالادستی اور حاکمیت بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز بلوچستان اور پاکستان ہمارا ہوگا، ہمارے اور آپ کا ہوگا۔ ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ بند کمروں میں بیٹھیں گے، وہاں سازشیں کریں گے، آپ بند کمروں میں شیطانی اور وسطیوں سے افواہوں کے اشارے پہ آپ ایک دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہم واقعی اس طرح بلوچستان کو آزاد کریں گے یا پاکستان کو۔ سنو، بلوچستان اور پاکستان کے مالک یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے اصل مسلمان ہے، یہ ہمارے بلوچستان کے مالک ہیں۔ وہ چند جو فروخت ہو چکے ہیں، وہ بک چکے ہیں، وہ نہ بلوچستان کے مالک ہیں، نہ پاکستان کے مالک ہیں، نہ اسلام کے عالم بردار وہ مالک ہیں۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اس مسئلے پہ؟ لہٰذا آپ نے تیاری کرنی ہے اس کوئٹے کے شہر کو 28 تاریخ پہ ہلا دو، تاکہ تمام منافقین کو، سازشی عناصر کو، سازش کرنے والے دوسروں کے دلالوں کو، اسلام کے دلالوں کو، اسلام کے سوداگروں کو پتہ چل جائے کہ پوری قوم نے ہم کو مسترد کر دیا، ہمارے مستقبل تاریخ ہے۔ آپ مشکل کام کے لیے تیار ہے؟ پھر جتنے ہو سکے دن رات ایک کر کے نوجوانوں کو اٹھاؤ، وہاں تک پہنچاؤ۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اسلام پہ استقامت نصیب عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا مہمانوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں نوازا۔ یہ وقت کم ہے، اس لیے ہم اپنے قائدین کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ جو 28 مئی کا کانفرنس ہے، اسلام کانفرنس ہے، اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کامیاب کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى صلى الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين۔